اچھا اب یہ بتائیں کہ آج اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس تھا، پہلے ان کو اجلاس کرنے نہیں دیا گیا، پھر انہوں نے زبردستی ایک ہوٹل کی ریسیپشن پہ اجلاس کیا ہے، تو اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، ذرا اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کانفرنس کے دوسرے دن ہوٹل انتظامیہ نے بکنگ کینسل کر دی، تاہم اپوزیشن رہنما زبردستی گیٹ کھول کر ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ آسما جہانگیر آڈیٹوریم پر تالے لگا دیے گئے تھے۔ اپوزیشن اتحاد نے ہوٹل ریسیپشن میں ڈیرے ڈال دیے، ہوٹل کے باہر کھڑا کر دیا، دروازہ بند کر دیا، پولیس بھیج دی، افسران بھیج دیے۔ میرے خیال سے یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ کانفرنس میں اپوزیشن اتحاد نے ملک میں اقتصادی، سیاسی اور صوبوں میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی ذمہ داری 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کو قرار دیا۔ اپوزیشن اتحاد نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے اور تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہاں پر گفتگو کی اجازت نہیں، سوچوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، میڈیا کی آواز کو بند کرنے کے لیے پیکا قانون لے آئے ہیں۔ فیڈریٹنگ یونٹس کو جب تک اب مطمئن نہیں کریں گے تو فیڈریشن کو کیسے چلائیں گے؟ سندھ کے پانی پہ جو گرین پاکستان انیشیٹو کے جو پلانس بنائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا کہ پیکا ترامیم کو فوراً ختم کیا جائے۔ اپوزیشن اتحاد نے ملک کے جاری بحران کا حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات قرار دیے اور مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ ہوٹل کے اندر ایک ہال بک کروا کے وہ ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کو کیوں روکا گیا اور تالا کیوں لگا دیا گیا؟ اس سے تو ان کو فائدہ ہوا ہے، نقصان تو نہیں ہوا؟ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے تمام ہی جو ان کے ممبران ہیں پی ٹی آئی کے یا دیگر جو باقی جماعتوں کے لوگ بھی تھے، ان کی تمام کی تقاریر ابھی اگر حامد میر صاحب کے کیپٹل ٹاک میں چل سکتی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو پھر بندش کہاں پہ ہے؟ سوچ پہ بندش کہاں پہ ہے؟ زبان پہ بندش کہاں پہ ہے؟ تو پہلی تو یہ میں وضاحت دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ ہوٹل کی بکنگ انہوں نے کرائی نہیں کرائی، کیا بند ہوئے، یہ بڑی چھوٹی باتیں، میں آپ کو چھوٹی باتیں مینس کہ مائنر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم انہیں جو فورم دے رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، روز تقریریں کرتے ہیں، بھائی وہاں پہ آپ آئیں جہاں پہ آپ کی بات پوری دنیا سنتی ہے، وہاں پہ آپ آتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، گڑیاں بناتے ہیں جناب، اور میں اڑا نہیں سکتا ورنہ وہ بس یہ اور یہ، تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ ہوٹلوں کی لابیوں میں ریسیپشن پہ جا کے سارے جو ڈرامے آپ کر رہے ہیں، بھائی آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہے ہیں ہاؤس کمیٹی بنائیں، بیٹھ کے بات کریں، ایک کمیٹی آلریڈی موجود ہے، مذاکراتی ٹیم موجود ہے۔ اگر یہ جو آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کے اپنے دور میں کتنی بالادستی تھی آئین اور قانون کی عمران خان کے دور میں، اور اب اس کا موازنہ کروں، چھوڑ دیں، میں تو ماضی کی بات کرتا نہیں ہوں، آپ کو پتہ میں پروگریسو آدمی ہوں، میں آگے کی بات کرتا ہوں، وے فارورڈ کی بات کرتا ہوں۔ آئیں بیٹھیں، وے فارورڈ یہی ہے، آپ ایک لابی دوسری لابی، آپ 5 سال لابیاں کھیلتے رہیں، ہم اپنا کام کریں گے جس کے لیے ہم ڈٹرمنڈ ہیں، جس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا وہاں پہ یہ جو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کی کچھ جماعتوں کے لوگ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پانی کی تقسیم کا 1991 کا فارمولہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور نیا NFC ایوارڈ بھی بنایا جائے، تو اب تو آپ فیڈرل کیبنٹ کے ممبر بن گئے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے آپ؟ سر میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے ہر ممبر کابینہ کا بھی آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب حاضر ہیں، ہمارا ہر وہ فورم حاضر ہے جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، آئیں مجھے بتائیں، میں پرائم منسٹر صاحب آپ کی آواز پہنچاؤں گا۔ دیکھیے طریقہ ہے نا میر صاحب، یہ آوازیں ہوٹلوں کی لابیوں سے تو نہیں نکل سکتی نا، امر پیرا ہو سکتا ہے، ضرور آپ کی جو جائز بات ہے وہ سنی جائے گی۔ دیکھیے میں پہلی بات آپ سے کی ہے کہ ملک کو چلانا ہے، یہ سارے ملک کا حصہ ہیں، پاکستانی ہے، پاکستان کا حصہ ہے، یہ کسی کے نظریات اور وجود کو برداشت نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے جو ایک اپنی سوچ اور ویژن دی ہے کہ آپ آئیں، بیٹھ کے بات کریں، ہاؤس کمیٹی بیٹھنی، یہ ساری وہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ آپ کے پروگراموں میں ہو چکی ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے، کیونکہ مذاکرات کو ہم سیاست سمجھتے ہیں اور سیاست سے ہی ملک نے آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ اگر سنجیدہ ہے تو پھر بات چیت کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں، لے آئیں اپنے مطالبات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، تو پہلے یہ ایک تاثر تھا، خیال تھا کہ جی شاید JUIF جو ہے وہ ان کے اس اجلاس میں نہیں جائے گی، تو آج نہ صرف مولانا عبدالغفور حیدری صاحب یہاں پر نظر آ رہے تھے بلکہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو JUIF کا اور جماعت اسلامی کا اس اجلاس میں شرکت کرنا یہ آپ کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اچھا، اور یہ خوش آئند اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جماعت اسلامی JUIF کہ جو
سیاست کو سیاسی رنگ سے کرنے کے عادی ہیں. یہ انہیں بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد میں مسلح جتھے لے کے حملہ کرنا سیاست نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جماعت اسلامی کو کبھی بھی آپ سر پہ کفن باندھ کے یہ علی امین گنڈا پور کے ٹریلر پہ جس کے پیچھے مسلح لوگ آ رہے ہوں نہیں دیکھیں گے آپ. جماعت اسلامی نے ابھی کتنے دن دھرنا دیا پنڈی پہ, میں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے. انتہائی نفاست کے ساتھ ان سے مذاکرات ہوئے, متعدد ادوار ہوئے مذاکرات کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا مشترکہ اعلامیہ اور ایگریمنٹ سائن ہوا اور وہ پرامن طریقے سے تو آپ کو اس میں منتشر ہو گئے. آپ کو یہ اپوزیشن پارٹیوں کا اکٹھا ہونا, آپ کو اس میں کوئی حکومت کے لیے خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ خطرہ بالکل بھی نہیں ہے میر صاحب, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے یہ کوئی ڈھنگ کی بات کریں, شاید یہ کوئی عقل اور فہم کی بات کریں, کوئی معاملہ آگے بڑھائیں سیاسی انداز سے, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ حکومت یہ بات کر رہی ہے. نہیں, لیکن وہ تو مطالبہ ان کے جو اعلامیے میں آیا ہے وہ یہ ہے جی کہ پاکستان کے مسائل کا حل فوری طور پہ نئے انتخابات ہیں اور نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری بڑی ضروری ہے. سر آئیں, بیٹھیں, اس میں بھی بیٹھیں, بتائیں کہ انتخابات کا فوری حل, فوری انعقاد کس وجہ سے آپ چاہتے ہیں. آئیں بتائیں نا کہ وجوہات کیا ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے ماضی میں کس طرح ہوتی رہی ہیں چیزیں, آج کیا چیزیں, آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں جو مرضی ہو میر صاحب, مقصد ایک ہے اور وہ ہے ملک نے آگے بڑھنا ہے. آپ کی ہر بات سنی جائے گی, آ کے بیٹھ کے ہم بات کریں گے آپ سے. لیکن دیکھیں آپ کہیں گے بار بار یہی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے جو مذاکرات کی بات کی, ہم جناب 31 تاریخ کو یہ کریں گے, 31 تاریخ تک ہماری ڈیڈ لائن ہے, دھمکیاں دیں 31 سے جناب ہفتہ پہلے ہی, نہیں جی ہم تو مذاکرات کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. ان کے رویے جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں, غیر سیاسی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان کے مختلف لوگ مختلف باتیں لے کے جاتے ہیں. میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, گروپ بندی ان میں بڑھ چکی ہے اور وہ اب زبان زد عام ہے, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کی پارٹی کے اندر کئی اب گروپنگ ہے, فرقے بنے ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو کیبنٹ میں توسیع ہوئی ہے, تو اب آپ کے جو کیبنٹ ممبرز کی تعداد ہے, تمام فیڈرل منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹس, ایڈوائزرز ملا ملو کے 50 سے اوپر چلے گئے ہیں, تو یہ بہت بڑی کیبنٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیں سر, کیبنٹ اگر پرفارم کرے, جو کہ کرے گی انشاءاللہ, تو یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. جب فیز 1 میں ہمارے جو وزراء بنے تھے, کیبنٹ بنی تھی, اس وقت بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن تھا کہ مختصر کیبنٹ ہوگی, لیکن ہمارے بہت سارے وزراء کے پاس ڈیول چارج تھا, دو وزارتیں تھیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں بہت سارے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں, ایک وزیر 2 وزارتیں نہیں سنبھال سکتا. اب ایک وزیر کو ایک وزارت دی جائے گی, وہ ٹارگٹ دیے جائیں گے, بھائی اپنی پرفارمنس دکھاؤ, جو کام کرے گا اگین آئی سے وہ رکے گا, جو نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے باتیں تو بہت کرنی ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کی بڑی مصروفیت کا دن ہے, تو آپ سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.